ایس سی او میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا شرکت نہیں کر رہا فزیکلی، اور انہوں نے کہا ہم ورچولی آئیں گے، اور چونکہ دشمن ہے تو دشمن جو ہے وہ دشمنی والی باتیں کرتا ہے، وہی بات کرتا ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اس لیے نہیں آ رہے کہ پاکستان میں تو حالات ہی امن و امان کی صورتحال اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارا وفد وہاں جا سکے۔ صورتحال بہرحال بڑی حد تک یہ صحیح بھی ہے۔ اب جو سب سے بڑا ہے، جو پی ٹی آئی کا بھی امتحان ہے اور جو حکومت کا بھی امتحان ہے، اور سب سے بڑا امتحان کس کا ہے بھلا؟ علی امین گنڈا پور کا۔ عمران خان نے جو یہ والا احتجاج ہے اس کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور کو دے دی ہے۔ پوری پارٹی کو کہا ہے کہ کوئی بندہ اس میں، یعنی کہ بیرسٹر گور چیئرمین، بالکل اس میں دخل اندازی نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے علی امین گنڈا پور کی، اور ادھر سے حکومت نے جو قانون پاس کیا ہوا ہے وہ کسی صورت نہیں کرنے دینا سوائے سنجانی کے۔ اگر کل یا پرسوں میں 63A کا فیصلہ آ جاتا ہے، جو کہ آنا ہے کیونکہ وہ خلاف آئین وہ فیصلہ آیا ہوا تھا، تو وہ 10 کے 10 بندے تو حکومت کی ٹرے میں پڑے ہوئے ہیں، جھولی میں کہہ لیں۔ تو اس لیے آئینی ترمیم بھی تیار ہے، آئینی عدالت بھی تیار ہے، اور بلاول بھٹو اس کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اس کی کیمپین میں۔ ناظرین، ایک طرف تو سینسٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے اور اسلام آباد میں ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں، آنے والے دنوں میں بڑی اعلیٰ سطح کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ڈو اور ڈائی کی پالیسی پر آ گئی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ایک تو اس پہ بات کرتے ہیں کون سا احتجاج کب ہے، اور اس احتجاج کے کامیاب ہونے کے کتنے چانسز ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اس کے پاس ہیں، سنا ہے کہ لے گئے ہیں اٹھا کے، تو کتنے ان کے پاس ہیں؟ اور پھر یہ کہ پارلیمنٹ کا اجلاس کل ہو رہا ہے اور وہ بڑا اہم ہے، تو یہ تینوں پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اجلاس پہ، پارلیمنٹ کا کل اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں پارلیمنٹ پوری نہیں بیٹھے گی بلکہ پارلیمانی لیڈر ہوں گے، اور اس کو کمیٹی کا درجہ دیا گیا ہے، اور اس میں پارلیمانی لیڈر ہوں گے، اور آرمی چیف سمیت جو ہماری ملٹری قیادت ہے وہ بریفنگ دے گی۔ اچھا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بیسیکلی یہ مطالبہ پی ٹی آئی کا تھا کہ جو بلوچستان ہے اور کے پی ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان ہے، اس کی صورتحال پہ بریف کیا جائے اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ تو اسی حوالے سے آفیشل جو ہیں، ملٹری آفیشلز، وہ پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے خاصی ایسی بات ہوگی جس میں بڑی کوئی مستقبل کا اشارہ ہو۔ تو یہ ہے صورتحال جو پارلیمنٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اس سے جو اہم صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ تو کل ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کا پارلیمانی ان کیمرہ اجلاس ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایس سی او شروع ہونے والا ہے، اور ایس سی او سے پہلے بھی کچھ وفود آ رہے ہیں، جس میں ملیشیا کا وفد ہے وہ آ رہا ہے، وہ اعلیٰ سطحی وفد ہے۔ اسی طرح ایس سی او شروع ہو جائے گی، اور ایس سی او میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا شرکت نہیں کر رہا فزیکلی، وہ خود نہیں آ رہے، اور انہوں نے کہا ہم ورچولی آئیں گے، اور چونکہ دشمن ہے تو دشمن جو ہے وہ دشمنی والی باتیں کرتا ہے، وہی بات کرتا ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اس لیے نہیں آ رہے کہ پاکستان میں تو حالات ہی امن و امان کی صورتحال اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارا وفد وہاں جا سکے۔ تو میں نے بتایا نا کہ وہ دشمن تو دشمنی والی بات کرے گا، تو وہ انہوں نے وہی والی بات کر دی ہے۔ لیکن صورتحال بہرحال بڑی حد تک یہ صحیح بھی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور ہے بھی۔ اچھا، اب ہے کیسے؟ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، آئے دن دھماکے ہو رہے ہیں، کے پی میں ہو رہے ہیں، بلوچستان میں ہو رہے ہیں، لیکن اب احتجاجوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا راولپنڈی میں احتجاج ہوا، پی ٹی آئی نے کیا، پورا دن لگ گیا اس میں۔ اب 2 تاریخ کو بہاولپور اور میاں والی
اور فیصل آباد میں احتجاج ہو رہا ہے. پہلے ملتان میں تھا، ملتان والا بہاولپور میں شفٹ کر دیا گیا کیونکہ ملتان میں انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے. لیکن اب جو سب سے بڑا ہے، جو پی ٹی آئی کا بھی امتحان ہے اور جو حکومت کا بھی امتحان ہے، اور سب سے بڑا امتحان کس کا ہے بھلا؟ علی امین گنڈا پور کا، پگڑ والے سرکار کا، جو بڑکے بھی مارتے ہیں، پگڑ باندھ کے آتے ہیں اور لوگ اس پگڑ کو کچھ ریزیمبلنس بھی دیتے ہیں، ریزیمبل کرتے ہیں احمد شاہ ابدالی کے پگڑ کے ساتھ. احمد شاہ ابدالی ایک حملہ آور تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، جو پنجاب پہ حملہ آور ہوا اور جس نے پتہ نہیں کتنے حملے کیے، اور لوگ اس کو ہیرو بھی بناتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کا بھی پگڑ ایسے تھا. اب دیکھیں لوگ بنانے کو پھر کیا کیا باتیں کر دیتے ہیں، کس کو کس سے ملا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ بھی کیا تھا اور اس کو کیا کر کے پیش کیا گیا تاریخ میں. خیر، اب عمران خان نے جو یہ والا احتجاج ہے، جو 4 تاریخ کا احتجاج ہے، جو اسلام آباد کا احتجاج ہے، اس کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور کو دے دی ہے. پوری پارٹی کو کہا ہے کہ وہ کوئی بندہ اس میں، یعنی کہ بیرسٹر گور چیئرمین، بالکل اس میں دخل اندازی نہیں ہوگی. سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے. اور اسی طرح وقاص اکرم شیخ، حالانکہ وہ ایک الیکٹڈ بندہ ہے، پولیٹیکل آدمی ہے، وہ بھی سوائے پریس کانفرنس کے جس طرح آج اس نے کر دی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. جو اصل ذمہ داری ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ہے. اسی نے اعلان کرنا ہے، اسی نے اس احتجاج کو کرنا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ 2 دن لگیں بھلے، لیکن ڈی چوک تک پہنچ کے رہنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ احتجاج کیا اور اگر ایک رات تک پورا دن احتجاج میں وہاں تک نہ پہنچ سکے تو واپس چلے گئے. بیسیکلی یہ کس کو کہا ہے؟ علی امین گنڈا پور کو 2 دفعہ ٹریں ماریں، ادھر سے نکلا، میں آ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، بارات لے کے آ رہا ہوں، ڈھول لے کے آ رہا ہوں. اور وہ اس وقت پہنچا لاہور میں جب جلسہ ختم کر دیا تھا اگلوں نے، حماد اظہر نے، یعنی کہ یہاں کی لاہور کی تنظیم نے جو مخالف ہے، کہ دیکھ خالی پڑا ہوگا سب کچھ، اور پھر وہ سڑکوں پہ گھوم شوم کے چلا گیا. اب یہ والا جو احتجاج تھا پنڈی والا، یہ تو پیورلی علی امین گنڈا پور نے کرنا تھا. وہ وہیں سے واپس چلے گئے رستے سے ہی کہ بس جی اب تو ٹائم ہی ختم ہو گیا. تو عمران خان نے کہا کہ یہ ٹائم ختم ہونے والا کیا چکر ہوتا ہے بھئی، احتجاج تو احتجاج ہے اور کر کے رہنا ہے. اب 4 تاریخ کو ڈی چوک پہنچنے کا جو ٹاسک ہے وہ علی امین گنڈا پور کو دے دیا ہے عمران خان نے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے علی امین گنڈا پور کی. 2 دفعہ اگر ایک بندہ واپس چلا گیا ہے تو اس کی مطلب سمجھے نا یار کہ وہ صرف بڑکیں شڑکیں مارنا چاہتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا جو عمران خان چاہ رہے ہیں. تو اب پھر دیکھتے ہیں. اب وہ آج ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کر کے ٹاسک لے کے وہ کہیں اور، ابھی اسلام آباد میں اب تک تو نظر نہیں آ رہے. اگر وہ پشاور چلے گئے ہیں تو کوئی اعلان نہیں کیا. آج انہوں نے اعلان کرنا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب اعلان کرتے ہیں. 2 دن رہ گئے. ان 2 دنوں میں مطلب آج 2 سے 3 دن ہیں. ان 3 دنوں میں اعلان بھی کرنا، تیاری بھی کرنی ہے اور ڈی چوک پہنچنا ہے. اور ادھر سے حکومت نے جو قانون پاس کیا ہوا ہے وہ کسی صورت نہیں کرنے دینا سوائے سنجانی کے مویشی منڈی میں، مویشیاں میں، اور اس کے علاوہ کہیں کوئی اجازت ہی نہیں ہے. حکومت یہ کہتی ہے، قانون ہے، سخت پاس کر لیا. اب امتحان ہے گنڈا پور کا، دیکھتے ہیں کہ کیسے پہنچتے ہیں اور مخالفت کون کون کر رہا ہے، ہوگی اندر سے. اچھا، ایک اور خبر ہے کہ شیر افضل مروت جو جن کے لیے کام کر رہے تھے، تھوڑے ان سے بدکے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے قابو میں نہیں آ رہے. تو شیر افضل مروت گو کہ علی امین گنڈا پور کا مخالف ہے اندر سے، باہر سے نہیں، لیکن ادھر بھی وہ پوری لفٹ نہیں کرا رہے. شاندانہ گلزار ہیں، وہ بھی نہیں لفٹ کرائیں گی. اسد کیسر نہیں چاہیں گے کہ گنڈا پور کا احتجاج ہو، کامیاب ہو. اندر کی رفٹ ہے، اندر ہی اندر، یہ اندر کی مار چل رہی ہے، لڑائی اندر چل رہی ہے. پتہ نہیں باہر کی لڑائی کیسے جیتیں گے. تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال. اور جو کہا جا رہا ہے کہ ایم این ایز ہم نے لے گئے ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا میں، تو وہ خود اپنے منہ سے بلا کتنے کہہ رہے ہیں، 90% کہتے ہیں ایم این اے ہمارے پاس ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 10% نہیں ہیں تو ٹوٹل میں سے 8 بندے ان کے پاس نہیں ہیں. جو 10% ہیں نا وہ 8 بندے بنتے ہیں. تو یہ تو وہ خود مان رہے ہیں کہ 8 بندے ان کے پاس نہیں ہیں. اور اگر کل یا پرسوں میں 63A کا فیصلہ آ جاتا ہے، جو کہ آنا ہے کیونکہ وہ خلاف آئین وہ فیصلہ آیا ہوا تھا، تو وہ آ جاتا ہے، تو وہ 10 کے 10 بندے تو حکومت کی ٹرے میں پڑے ہوئے ہیں، جھولی میں کہہ لیں. تو اس لیے آئینی ترمیم بھی تیار ہے، آئینی عدالت بھی تیار ہے، اور بلاول بھٹو اس کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اس کی کیمپین میں. اور پھر فائز عیسیٰ بھی ظاہر ہے رہ جائیں گے جو نظر آ رہا ہے. اور پتہ نہیں منصور شاہ صاحب جو ہیں وہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے خود سے، کیونکہ ان کو جانے کا تو کوئی نہیں کہہ رہا، کسی کا کوئی ارادہ ہماری اطلاعات کے مطابق نہیں ہے. موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہی رہیں گے، تو آئینی عدالت کے فائز عیسیٰ بنیں گے. تو اب یہ صورتحال بڑی ایسی ہے کہ جو ہر لمحہ آپ کو نئی خبریں ملیں گی. تو احتجاج سب سے بڑی خبر ہوگی، اور وہ ہے اسلام آباد کا. اور دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑا امتحان ہے سب کے لیے، حکومت کے لیے بھی اور گنڈا پور کے لیے تو سب سے بڑا امتحان ہے. دیکھیں اس میں کیسے وہ پورے اترتے ہیں یا بڑکے مار کے ہی دور دور رہ جاتے ہیں. تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں.